تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ صف کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی سابقہ ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم کہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم مجھ کو کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب انہوں نے کجی اختیار کی تو اللہ نے بھی انہوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا قاصد ہوں، رسول ہوں تمہاری طرف۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، اس حال میں کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہیں تورات میں سے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ آیا ان کے پاس واضح دلائل لے کر، قالوا هذا سحر مبین، تو کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن ازلم ممن افترى على اللہ الكذب، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے۔ وهو يدعى الى الاسلام، حالانکہ اس کو دعوت بھی دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا ڈالے اپنے منہ کے ساتھ۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو
اگرچہ ناگوار لگے کافروں کو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناگوار لگے مشرکوں کو۔ یہاں پہ سورہ صف کا پہلا رکوع پورا ہوا اور اس کی 9 آیتیں تام ہوئیں۔ سورہ صف کے شان نزول کے متعلق لکھا ہوا ہے تفاسیر میں، صاحب کشاف ابن کثیر وغیرہ نے، اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، اور دوران مذاکرہ ہم نے یہ بات کی کہ کاش ہمیں پتہ لگ جائے کہ کون سا عمل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تاکہ ہم سب اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنے عمل کے اندر اس کو لے آئے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ معلوم کرنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتا ہے، تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر وہ یہ سوال کرے۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کو نام بنام لے کر بلوایا اپنے پاس، اور ایک قاصد ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے نام لے لے کر جو ہے ان سب کو کہا کہ آپ کو حضور یاد کر رہے ہیں۔ وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بٹھایا اور ان کے سامنے مکمل سورہ صف کی تلاوت کی۔ تو اس سورہ صف کے اندر مضمون یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا دعویٰ نہ کرے کہ دعوے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کام پسند ہے، حقیقت پسند ہے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں۔ ہر وہ کام جو آپ اخلاص سے کریں گے، جو آپ للہیت سے کریں گے، ظاہری شکل اس کی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور کوئی عمل آپ دکھلاوے کے لیے کریں، آپ نیک نامی کے لیے کریں، آپ ریاکاری کے لیے کریں، تو اس عمل کی ظاہری شکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم ہے اس سورت کی، اور اس سورت کا نام سورہ صف ہے، اور سورہ صف جو ہے یہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا، اس میں صف کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، جیسے شان نزول سے ہی پتہ لگ رہا ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینی ہے۔ صاحب کشاف نے یہاں پر ایک اور شان نزول بھی ذکر کیا ہے علامہ ثعلبی کے حوالے سے، کہ ایک شخص تھا مشرکین اور کافروں میں سے جو مسلمانوں کو بڑی اذیت دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، تو اس کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ تو وہ شخص جو ایذا پسند تھا، موذی تھا، تو وہ مقتول ہو گیا۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا مسلمانوں میں سے، اور اس نے یہ ظاہر کیا سب کے سامنے کہ اس موذی شخص کو میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت صہیب خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اس شخص کو صہیب نے قتل کیا ہے، نہ کہ اس شخص نے جو کہ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، آپ بتاتے کیوں نہیں ہو کہ آپ نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو صہیب نے جواب میں کہا کہ انما قتلت للہ ولرسولہ، میں نے جو اس کو قتل کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، تو اس لیے میرے کو جو ہے اس کی نمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، اور حضرت عمر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قتلہ صہیب، اس آدمی کو فلاں شخص نے نہیں بلکہ صہیب نے قتل کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا صہیب سے کذالک یا ابا یحییٰ، ان کی کنیت تھی اے ابو یحییٰ، ایسے ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایسے ہی ہیں۔ تو صاحب کشاف علامہ محمود زمخشری صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس موقع پر وہ جو انتصاب کرنے والا شخص تھا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ کیوں جو ہے
ایسے دعوے کرتے ہوں، ایسے کام کیے جو آپ نے نہیں کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعوے کرنا اور اس قسم کی جو ہے مبالغہ آمیز جو ہے دعوے کرنا، جسے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جماعتیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ بڑے بڑے جو ہے دعوے کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم نے یہ کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے کچھ کیا ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سارے ان کے کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں، اور ماضی کے متعلق بھی جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے، اور آئندہ جو مستقبل کے متعلق دعوے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا کوئی عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے دعوے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ابتدا تسبیح سے ہے۔ سبح یسبح و بمعنی بعودہ، دور ہونے کے، باب تفعیل میں دور کرنے کے، سبح یسبح یعنی دور کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نقائص کا دور کرنا۔ تسبیح کے معنی ہے اللہ سے نقائص کا دور کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کرنا کہ جو نقصان والی ہو، جو کمی والی ہو، اور ہر ایسی چیز کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا جو اللہ کے شأن نشان نہ ہو۔ سبح کی یہ معنی، اس لیے کہ اللہ کی صفات دو قسم پر ہے۔ ایک صفات ثبوتیہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، اللہ جو ہے کلام فرماتے ہیں، اللہ جو ہے قدرت والے، اللہ حیات والے ہے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہے۔ اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقائص کا نفی کی جاتی ہے اور مخلوقات کی تشبیہ کی نفی کی جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مخلوق کے لیے ثابت ہے تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمان اس کی نفی کرتے ہیں، جیسے اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ اللہ جو ہے مخلوق کی اندر جتنی بھی صفات ہے اس ہر صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہ سب ان صورتوں کی یہ جتنی تقریباً اس میں صورت آئی ہیں، پیچھے سورہ حشر گزری ہے، اس کی ابتدا بھی سبح للہ سے ہو رہی ہے، اس صورت کی ابتدا بھی سبح للہ سے ہے ماضی کے اندر، اور آگے یسبح مستقبل کے صیغے کے ساتھ، فیوچر کے صیغے کے ساتھ یسبح سورہ تغابن اور سورہ جمعہ کے شروع میں آ رہا ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ بتلانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح زمانے ماضی کے اندر بھی ہونی چاہیے، حال کے اندر بھی ہونی چاہیے، مستقبل کے اندر بھی ہونی چاہیے، یعنی مسلمان کا کوئی بھی دور جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس سے پاک نہ ہو۔ اور یہ بات ظاہر ہے، مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے ہی ہے، ہمارے پاک کرنے سے تھوڑی اس کو کوئی پاک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں اس تسبیح کا فائدہ تسبیح پڑھنے والے کو ہوتا ہے کہ اس کے جو اندر رذائل ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر بری صفات ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کے صفات رذیلہ کو اور بری صفات کو اس سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح تسبیح کی فضیلت یہ بھی ہے کہ تسبیح اور تحمید یہ فرشتوں کے کلمات ہے، انبیاء کرام کے کلمات ہے۔ جیسے فرشتوں نے عرض کیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحانک انی تبت الیک۔ یہ انبیاء کرام کی کلمات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان، یہ جو ہے ترازو کو، میزان کو بھر دیتے ہیں، وتملأ ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کی فضا کو یہ بھر دیتے ہیں ثواب سے اور نیکیوں سے۔ تو بڑے جو ہے مقدس کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ کے۔ تو سبح للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں ما فی السماوات، وہ تمام چیزیں، تمام مخلوق، ہر چیز جو آسمانوں میں ہیں، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ چیزیں بے جان لگتی ہیں، ہمارے حساب سے تو یہ بے جان ہے، اس میں کوئی حیات نہیں ہے، کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ چھت ہے، یہ لائٹ، پنکھے، سب ہمارے حساب سے تو بے جان ہیں، لیکن اللہ کے حساب سے بے جان نہیں ہے۔ جیسے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ایک پیارا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے
کہ یہ سب چیزیں ہمارے اعتبار سے تو بے جان ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ حیات والی ہے۔ اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے سورہ اسراء میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی موجود چیز مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی عموم کو بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے کام نہ کرنے سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو بہت عظیم ہے، آسمان و زمین کی جو ہے اربعہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کر رہی ہے، لہذا دعوے نہ کیے جائے اور کام کیا جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، سب کے اوپر غالب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ حکمت والے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ صف، اس کے سورہ صف کے متعلق ایک روایت بھی صاحب کشاف نے نقل کی ہے۔ تو چونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو حضرت محمود زمخشری صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ صف کو پڑھتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک وہ دنیا میں ہوتا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ کے یہ مقدس اور مطہر نبی اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے صاحب کشاف نے نقل کی ہے۔ اور پھر مزید نور علی نور کہ قیامت کے دن پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام اس سورہ صف کی پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کا رفیق ہوگا۔ تو یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے۔ تو اللہ کے مقدس ناموں میں سے اور اس کے اسماء میں سے العزیز الحکیم ہے کہ وہ سب کے اوپر غالب ہے، اور جتنے وہ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ تو تمہید تھی، اب یہاں پر جو مقصد ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو مدعے ہو سکتے ہیں۔ ایک عام کہ مسلمان کے قول اور عمل میں جو ہے مطابقت ہونی چاہیے، اور دوسرا مدعا جو ہے وہ خاص کہ ان لوگوں کی ملامت کرنا جو اسلام کے لیے لمبے لمبے دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ دو مدعے ہو سکتے ہیں ان دو آیتوں کے۔ ایک مدعا عام ہو سکتا ہے کہ قول اور عمل میں مطابقت رکھنی چاہیے، کیونکہ پہلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، اے ایمان والو لما تقولون۔ لما یہاں پہ لام جو ہے اضافت کا ہے، اور ما استفہامیہ کے اوپر یہ داخل ہے، اور اس کے ساتھ الف تا جو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور لما سے لما بن گیا غربی گرامر کے حساب سے۔ تو اے ایمان والو لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو ما وہ باتیں لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی آپ مسلمان ہو تو مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو وہی باتیں کرے کہ جس کے اوپر اس کا عمل ہو، ایسے دعوے نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے کہ جس کے اوپر اس کا عمل پھر نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ تعجب ہے، علامہ زمخشری صاحب فرماتے من غیر لفظہ، تو اس میں ملامت ہے ان لوگوں کی جو دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب آزمائش آتی ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ مقت کہتے ہیں شدید بغض کو، کسی سے شدید بغض رکھنا اور کینہ رکھنا، اس کو مقت کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب اس میں فقہاء اور مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ ایک چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کروں گا، جیسے ہمارے لیڈر حضرات جو ہے اللہ معاف کرے، تو وہ یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے یہ کام کریں گے، یہ خدمت کریں گے، حالانکہ دل میں ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کے دعوے کرنا جس کے پورا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو یہ جو ہے اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور حرام ہے، ایسا کام ایسی بات کرنا جھوٹ ہے شریعت کے اندر۔ اس قسم کی باتوں کرنے کے اندر جھوٹ بھی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے جو دعوے کرتے ہیں۔
تو اگر کرنے کا ارادہ ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے کرنے کا پختہ ارادہ ہے تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیں، تاکہ دعویٰ نہ رہے بلکہ اللہ پر اعتماد آ جائے۔ تو اگر انشاءاللہ کہہ دیں آپ کے کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے کام کے کرنے کا ارادہ ہے تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیں۔ اور اگر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، شروع ہی سے ارادہ نہیں ہے اور آپ اٹھ کر کہتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا، ارادہ ہی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کہنا یہ اور مزید جو ہے جرم ہو جائے گا اور یہ مزید جو ہے گناہ ہو جائے گا اگر ارادہ ہی نہیں ہے۔ اور منہ سے آپ کہتے ہو کہ میرا ارادہ ہے، جیسے جماعت میں جب تعلیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ارادے کروائے جاتے ہیں، تو اس میں یہ بھی لازمی جز ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی بتلا دیا جائے مسئلہ کہ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، یہ مطلب جیسے ان کو کہا جاتا ہے آپ چلے میں جائیں 4 مہینے سے روزے کے لیے، تو اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اگر یہ کہتے ہو کہ میرا ارادہ لکھ لو، میرا جانے کا ارادہ ہے چلے میں 4 مہینے میں، اور دل میں ارادہ بھی نہ ہو، تو ان لوگوں کو بتلا دینا چاہیے کہ اس قسم کے دعوے کرنا اللہ کو ناپسند ہے، یہ انتہائی حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اگر دل میں ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کروں گا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو لیکن ارادہ ہے میرا جب بھی اللہ موقع دے گا تو یہ کام کروں گا، تو پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں۔ اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو آدمی جو ہے وہ بدعمل ہے تو پھر وہ دعوت نہیں دے سکتا، دین کی طرف بلا نہیں سکتا۔ دیکھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیت میں جیسے یہ آیت ہو گئی اور سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اسی طرح سورہ ہود کی آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح۔ تو یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص خود عمل نہ کرتا ہو تو پھر وہ کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہ دے، اور جب ایک شخص خود جو ہے نا برائی سے نہ روکتا ہو تو دوسرے کو برائی سے نہ روکے۔ تو تھانوی صاحب وغیرہ اور مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص دعوت دیتا ہے اس کو بدعمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ جو بدعمل ہو وہ دعوت نہ دے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس آیت کا مصداق اور اس آیت کا تقاضا یہ ہے ان تینوں آیتوں کا کہ جو داعی ہے اسے بدعمل نہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بدعمل کو داعی نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آدمی خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکتا ہے وہ، اس لیے کہ ہر مسلمان کے اوپر 2 چیزیں لازم ہیں، ایک تو یہ کہ خود نیک کام کرے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، خود برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کا جو ہے حکم دے۔ اب اگر ایک شخص جو ہے ایک عمل خود نہیں کر رہا یا خود گناہ کر رہا ہے تو اگر وہ دوسرے کو بولتا ہے تو کم از کم اس نے ایک کام تو کر لیا۔ اب اگر ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو بھی نہیں کہتا ہے تو اس نے پھر 2 جو ہے جرم کیے، ایک تو یہ جرم کہ خود عمل نہیں کیا اور دوسرا جرم کہ دوسروں کو بھی نہ کرنے کا جو ہے اس نے دعوت نہ دی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دونوں کے اندر فرق ضروری ہے۔ تو اس لیے 2 چیزیں ہیں، دعوت دینا الگ اور کیا نام ہے اب خود عمل کرنا الگ۔ باقی رہی جہاں تک یہ بات کہ خود عمل کرنا جو ہے وہ داعی کے لیے ضروری ہے، دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس جملوں کو ذہن میں بٹھائیں کہ داعی کے لیے جو ہے وہ خود عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے حدیث معراج میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا کہ میرا گزر ہوا ایک جماعت پر کہ جن کے ہونٹ جو ہے کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں جو لوگوں کو خود واعظ کرتے ہیں اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ باقی رہا جہاں تک
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خود عمل نہ کرتا ہو تو وہ دوسروں کو کہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر جب تک ہم خود عمل نہ کریں تو دوسروں کو نہ کہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس طرح تو کوئی بھی دعوت دینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہر ایک شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان اور کمی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک شخص اس چیز کا انتظار کرے کہ میں تب دعوت دوں جب میں ہر چیز کے اندر کمپلیٹ ہو جاؤں، تو پھر تو وہ دعوت ہی مفقود ہو جائے گی۔ انسان ہے، مسلمان ہے، اس دور کے اندر ہے، تو کمی اور کوتاہی جو ہے ہمارے اندر موجود ہوگی، تو بد عمل کے لیے دعوت ممنوع نہیں ہے۔ بد عمل کو چاہیے کہ دعوت دے، ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بد عملی سے روک دے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے یا میں کسی عمل کے اندر سست ہو رہا ہوں، تو پھر اس کے اوپر میں واس کرتا ہوں، اور اس واس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمی کوتاہی مجھ سے دور فرما دیتے ہیں، اور اس عمل کے اوپر، اس نیک کام کے کرنے پر جو ہے میری ہمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں کا مقصد جو ہے غلط نہ سمجھنا چاہیے۔ داعی اگرچہ گناہگار ہو وہ دعوت دیتا رہے، ہاں یہ ہے کہ جو داعی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، ایسے نہ ہو کہ دوسروں کو تو سیراب کر رہا ہے لیکن خود محروم ہو، اس چراغ کی طرح جو جلتا ہے دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے اور خود جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر نے نقل کیا ہے اس کو، کہ بعض لوگ جنت سے جب جہنم میں جھانکیں گے تو وہ ان سے کہے گے کہ آپ لوگ جو ہے جہنمیوں سے کہے گے کہ آپ لوگ کیسے جہنم میں ہو، آپ ہی کی دعوت کی وجہ سے تو ہم نے عمل کیا اور جنت میں پہنچے۔ تو وہ کہے گے کہ ہم آپ کو تو دعوت دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے داعی کو جو ہے چاہیے کہ وہ عمل کا اہتمام کرے۔ ہاں یہ ہے کہ داعی دعوت بھی دیتا رہے اگرچہ بد عمل کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم کہو ایسی باتیں، یعنی دعوے کرو ایسی باتوں کے جو تم نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اب جو ان لوگوں کا سوال تھا، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ کون سی ایسی بات جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، وہ لوگ پسند ہیں اللہ کو، جو ایمان والے پسند ہیں اللہ کو، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور لڑتے ہیں صف بنا کر، فَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، ایسی صف گویا کہ وہ سیسہ پلائی مضبوط دیوار ہے۔ تو اس میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اس میں اللہ کو جو فوج پسند ہے ان کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ، کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی سوچ سمجھتے ہیں کہ کون سا راستہ اللہ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور ان کو ورغلائے اور کہے کہ ہاں بھائی اٹھو، یہ جو ہے لڑو، اس قوم کے ساتھ لڑو، فلاں قوم کے ساتھ لڑو، اپنے پاکستان کے ساتھ لڑو، پاکستان کی افواج کے ساتھ لڑو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس قسم کے جو الو اٹھیں اور وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑائے جہاد کے نام پر، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ سوچے اور غور و فکر سے جو ہے اس راستے کو اختیار کرے کہ کون سا اللہ کا راستہ ہے۔ تو یقاتلون فی سبیلہ، اس کے اندر پہلی صفت کہ سوچ سمجھ لے کہ سبیل اللہ کون سا ہے۔ دوسرے نمبر پر صفن، کہ یہ دوسری صفت یہ کہ وہ تنظیم کے ساتھ لڑے، بے ڈھنگا کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ڈھنگ والا کام اللہ کو پسند ہے، بے ڈھنگا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ کام جو کہ ڈھنگ کے ساتھ ہو، ترتیب کے ساتھ ہو، اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو سب بنائے، سب بنانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ پلاننگ کرے، تنظیم کرے، ترتیب دے اور ترتیب کے ساتھ لڑے۔ اور تیسری صفت ان کے اندر یہ ہے کہ انہم بنیان مرصوص، وہ ایسے مضبوط ہو جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، یعنی بالکل اس دشمن اس کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ اور یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار تب ہوگا
جب ان لڑنے والوں کا ایک مقصد میں اتفاق ہو۔ اگر مقصد میں اتفاق ہوگا تب یہ لوگ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ دوسرا، ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد ہو۔ اگر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ دیوار جو ہے یہ مٹی کا اور ریت کا جو ہے گھروندہ ہے وہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اخلاق کا بلند معیار ہو ان کے اندر، اور چوتھا یہ کہ مقصد کو حاصل کرنے کا پورا عزم ہو۔ یہ چار باتیں جس کے اندر ہو تو وہ سیسہ پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ پہلی بات کہ مقصد میں اتفاق ہو، دوسرا ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد ہو، اور تیسرا اخلاق کا بلند معیار رکھے، اور چوتھا یہ کہ مقصد کے حاصل کرنے کا بھرپور جذبہ اور عزم ہو۔ جب یہ چار باتیں ہوگی تو یہ سیسہ پلائی دیوار بن جائے گی۔ کأنہم بنیان مرصوص، بنیان عمارت کو کہتے ہیں، مرصوص رس کہتے ہیں سیسے کو۔ تو پہلے زمانے میں جب کسی دیوار کو انتہائی مضبوط بنانا ہوتا تھا تو اس میں سیسہ پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیوار جو ہے انتہائی پختہ اور مضبوط ہو جاتی۔ تو یہ تشبیہ ہے اس بات میں کہ جیسے وہ دیوار جو ہے وہ نیزوں اور بھالوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ نہیں ٹوٹتی ہے، اسی طریقے سے تم بھی نیزے بھالوں وغیرہ کے ساتھ نہ ٹوٹنا بلکہ جم جانا۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا، جیسے ابو بحریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ گھوڑے کے بجائے پیدل زمین کے اوپر لڑنا زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ صف جو ہے وہ زمین پر بنتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا استنباط ہے، جمہور کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گھوڑوں پر سب بنائی جا سکتی ہے، ٹینکوں کی سب بنائی جا سکتی ہے، گاڑیوں کی سب بنائی جا سکتی ہے۔ پھر علاوہ ازیں صف سے مقصد صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ صف ہی بنا دیں، بلکہ صف سے مقصد یہاں پر ہے تنظیم ہو، باقاعدہ منظم اور مرتب انداز سے جو ہے جنگ کیا جائے۔ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صف کی درستگی میدان جہاد کے اندر پسند ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی صف کی درستگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور نماز کے اتمام کا ایک حصہ جو ہے صف کی درستگی کو بنا دیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، یہاں سے بنی اسرائیل کے دو نبیوں کا ذکر اور مقصود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بیان ہے، اور جہاد کا جو مقصد ہے اس زمانے کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ بلند ہو۔ تو جو دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے اس دین کے لیے آپ نے لڑنا ہے۔ تو ترتیب یوں جو ہے ان کے درمیان مناسبت آ رہی ہے کہ جس دین کے لیے آپ کو صف آرا کیا جا رہا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے سب بستہ ہو جائے، تو وہ دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور محمد وہ ہے کہ جس کی پیشن گوئی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے۔ تو ان دو مقدس نبیوں کا ذکر، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، پھر آپ کی دعوت کو بتلایا گیا۔ تو اس مناسبت سے تو اس دعوت، اس جہاد کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے ایذا کیوں دیتی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایذا موسیٰ علیہ السلام کو مختلف شکلوں میں دی گئی، یہاں پہ جس ایذا کی طرف اشارہ ہے وہ ترک جہاد والا ایذا ہے، جس سے موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تھے۔ 6 سپارے میں سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو جہاد کی ترغیب دی، اور اتنا تک کہا کہ آپ جو ہے وہاں پہ چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا، لیکن انہوں نے لڑنے سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا، اور کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جاتے، آپ جائے اور آپ کا رب جو ہے وہاں پہ جا کے لڑے اور کوئی معجزہ اور کرامت دکھا کر آپ فتح حاصل کریں، تو تم ایسے نہ کرنا۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، تکلیف دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ سورہ احزاب میں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایذائیں دی گئی، ایمان والو تم جو ہے جہاد سے پیچھے رہ کر اپنے نبی کو ایذا نہ دینا، بلکہ جہاد کے اندر جانا اور مضبوطی کے ساتھ اور صف بستہ ہو کر مضبوطی کے ساتھ تم نے لڑنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہ دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اتنے پریشان ہو گئے، دعا کر لی انہوں نے، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ میں تو اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، ہم دونوں جا کے آپ کے راستے میں لڑ سکتے ہیں، یہ جو ظالم فاسق قوم ہے جو آپ کی جہاد سے بھاگ رہی ہے، اللہ مجھے ان سے جو ہے جدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ان کو وادی طے کے اندر 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ تو اسی کا ذکر کہ وقت تعلمون انی رسول اللہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں فتح ہوگی اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو بات کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ تم نے پھر بھی اللہ کے اس رسول کو رسول مانتے ہوئے اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا، تو تم اس طریقے سے مسلمانوں نہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اعتماد کرنا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھا پن دکھایا تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ خالق ہے، دیکھیں جو شخص ہدایت کا طلبگار بنتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب، جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہے، اور جو گمراہی کو چاہتا ہے چونکہ اللہ خالق ہے تو وہ اللہ گمراہی کو پیدا کر دے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی گمراہی کو چاہے اور اللہ تعالی ہدایت کو پیدا کر دے، اور ایک آدمی ہدایت کو چاہے اور اللہ اسے گمراہی پیدا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے بیج لگاؤ گے وہ کانٹے کا تو کانٹے دار جو ہے ببول کا درخت ہی اگے گا، اور اگر آپ بیج لگاؤ گے آم کا تو آم کا درخت ہی اگے گا۔ اللہ تو خالق ہے، تو جس چیز کا آپ بیج لگاؤ گے ارادہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس فعل کو وجود دے دے گا۔ تو فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے کجی اختیار کی، انہوں نے ہدایت پر آنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ خالق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو جو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاسق کو ہدایت نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو قوم جو ہے اپنے فسق کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے ہیں، ہاں یوں نہیں کرتے۔ ہاں ہدایت فاسق لوگ ہدایت کے طالب بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو فاسق لوگ جو ہے وہ اپنی گمراہی کے اوپر جمے ہوئے اور ہدایت کے طالب نہیں بنتے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہ نافرمانی تھی جو دور عروج کے اندر انہوں نے کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ ان کی دوسری نافرمانی جو اس کے دور کے اختتام میں انہوں نے کی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، جب کہا عیسیٰ جو کہ بیٹے تھے مریم کے، عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے موسیٰ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ موس جو ہے تفسیر بغوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ منہ کے معنی ہیں پانی کے اور سی کے معنی جو ہے وہ درخت کے ہیں۔ یہ نام ان کا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے رکھا تھا۔ اور عیسیٰ کے معنی ہیں سردار کے، اور مریم جو ہے اس کے معنی عابدہ عبادت کرنے والی کے ہیں۔ تو عیسیٰ جو بیٹے تھے مریم کے، اس نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا بنی اسرائیل۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے یا قومی نہیں کہا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قوم میں انسان شامل ہوتا ہے باپ کی طرف سے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یا قومی کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا۔ انی رسول اللہ علیکم، کہا بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، اور مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تو میں دو کام کر رہا ہوں، ایک تو پہلے والوں کی تصدیق کرتا ہوں، دوسرا آنے والے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے،
اور دوسرا مستقبل کے حساب سے ایک کام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام بھی میں بتلا دیتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہے۔ تو یہ پیشن گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور تورات کے اندر بھی اس قسم کی پیشن گوئیاں باوجود محرف ہونے کے، تورات اور انجیل جو موجودہ ہے ان کے اندر یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تورات کے استثناء میں 18ویں باب جو ہے، استثناء کے 18ویں باب کی جو آیت نمبر 18 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ موسیٰ، میں بنی اسرائیل کے لیے تمہارے بھائیوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، یعنی یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کے بھائی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی تیری طرح برپا کروں گا، یعنی تیری طرح جیسی تیری شریعت مستقل ہے ایسے اس کی شریعت بھی مستقل ہوگی، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کتابی شکل میں یہ وحی نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے دل کے اندر القاء ہوگا، اور وہ جو ہے زبان سے اللہ کا کلام پڑھے گا، کوئی کتابی صورت وہاں پر نہیں ہوگی جیسے پہلے انبیاء کے لیے ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں، تو میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، پس وہ میری طرف اور میری طرف منسوب کر کے جو بھی باتیں کرے گا تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہ کرے تو وہ ناکام۔ تو یہ پیشن گوئی جو ہے حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر بہر پوری آتی ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جس پر یہ پیشن گوئی جو ہے وہ صادق آئے۔ اسی طرح جو موجودہ انجیل ہے، یہ 4 اناجیل کو مقدس مانتے ہیں، یوحنا کی، متی کی، اور کیا نام ہے، مرقہ کی اور لوقس کی، یہ 4 اناجیل یہ مقدس مانتے ہیں۔ تو ان انجیلوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ میں جاؤں گا تب وہ ابن آدم تمہارے پاس آئے گا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میں تمہیں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جب وہ ابن آدم آئے گا تو تمہیں وہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ اللہ کی تعریف کروائی، آخرت کی باتیں بتائی، اس تفصیل سے یہ چیزیں ہمیں کسی اور آسمانی کتاب کے اندر نہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جاؤں گا تو ابن آدم آئے گا، اور ابن آدم وہ اتنی قدر و منزلت والا ہے کہ اس کے جوتوں کے تسمے کھولنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ باتیں جو ہے موجودہ انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد تھے برنباس، ان کی انجیل برنباس کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے پائی جاتی ہے، اور اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، تصانیف لکھی ہیں، اور یہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسائیوں کے اوپر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ آیا ان کے پاس واضح دلائل لے کر۔ کون آیا؟ یہاں پہ دونوں احتمال، یا عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور یا جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، یعنی حضرت احمد علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے احمد تھا۔ احمد کے معنی ہیں، ایک معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور دوسرا معنی آتا ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو یہ دونوں مفہوم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے آتے ہیں۔ تو فلما جاءہم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح دلائل لے کر آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا سحر کے معنی یہاں پر جادو کے نہیں بلکہ فریب اور دھوکے کے معنی میں ہیں۔ یوں کہتے ہیں عرب والے، سحرہ ای خدعہ، کہ یہ جو ہے واضح دھوکہ ہے۔ تو وہ قرآن مجید کو اور آپ علیہ السلام کے معجزات کو والعیاذ باللہ دھوکہ کہتے تھے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو جھوٹے نبی آئے مسلمانوں کے اندر، ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے افترى علی اللہ الکذب، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ۔ جیسے جھوٹے نبی ہوتے ہیں، مسیلمہ کذاب نے اللہ پر جھوٹ گڑا، اپنی طرف سے اس نے وحی بنائی
اور عجیب غریب وحی بنائی، جیسے اس کی وحی کو جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر نقل بھی کیا، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب کثیر وخرطوم طویل، عجیب قسم کے عجائب اور جو ہے مضحکہ خیز جو ہے کلمات اس نے جمع کیے۔ اسی طریقے سے ہمارے قریب کے دور کے اندر غلام احمد قادیانی ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ سارے سب سے بڑے ظالم ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ انسانوں پر جھوٹ باندھنے والے تو ظالم ہیں ہی، لیکن اظلم سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہ یدعی الی الاسلام، حالانکہ ان کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی۔ اس مسیلمہ کذاب کو بھی دعوت دی گئی اور غلام احمد قادیانی کو بھی دعوت دی گئی اسلام کی طرف، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ اپنے ظلم پر جمے رہے۔ اور جیسے میں اوپر بتلا چکا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین میں، کہ جب ایک آدمی اپنے ظلم پر جمع رہتا ہے اور وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اس ظالم کو ہدایت دیتے ہیں کہ جو ہدایت کا طلبگار بنے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے معجزات کو اور دعوت کو جو ہے دھوکہ کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنی جھوٹی نبوتوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا، یہ سارے کے سارے کفار یہ چاہتے ہیں کہ بجھا ڈالے اللہ کے نور کو۔ اللہ کے نور سے مراد یہاں پر اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، بافواہہم، اپنے منہ سے، یعنی اپنی پھونکوں کے ساتھ جو ہے اللہ کے نور کو اور اسلام کو بجھا ڈالے۔ اپنے منہ سے اللہ کے دین کو یعنی اسلام کو، یعنی اسلام کے اوپر اعتراضات کر کے، اسلام کے اندر خامیاں نکال کر، اسلام کے جو ہے متعلق جھوٹ بنا کر اور اس قسم کے پروپیگنڈے کر کے، فلمیں بنا کے، ڈرامے بنا کے، ناول لکھے وغیرہ وغیرہ، اپنی بکواسات کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کو مٹانا چاہنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو، اپنے دین کو پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناگوار لگے کافروں کو۔ اور اللہ نے اپنے دین کو جو ہے پورا کیا۔ صحابہ کرام کے دور میں ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اللہ کا یہ دین داخل ہوا، مشرق اور مغرب چاردانگ کے عالم کے اندر اللہ کا یہ دین پھیل گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ۔ اور اللہ نے اس لیے اس کو نہیں بھیجا تاکہ اس کے اس دین کو جو ہے چار دیواری تک محدود رکھا جائے، ایک فردی اور شخصی زندگی تک محدود رکھا جائے، بلکہ لیظہر علی الدین کلہ، اللہ نے اس کی غرض و غایت بھی بتلا دی کہ یہ دین اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ دنیا میں اگر کوئی دین رہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو کر رہے، ورنہ جو ہے اس کے لیے رہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے۔ تو دلیل کے اعتبار سے تو اسلام الحمدللہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہے، اور باقی حکومت اور طاقت کے اعتبار سے جو ہے فی الحال کمزوری ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو مجاہدین اور مسلمان اللہ ان کو ہمت دے تو انشاءاللہ دین کے جہاد کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ تمام ادیان کے اوپر یہ غالب آ جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ دین کا غلبہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے، لیکن اللہ جو ہے وہ دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو بہرحال یہ دین کا غلبہ جو ہے آپ کی کوششوں سے ہوگا، آپ سبب بنو گے، اور آپ کو اللہ کے راستے میں یہی کان بنیان مرصوص آپ کو لڑنا ہوگا، سیسا پلائی دیوال بنا کر تنظیم کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو محض دعوے نہ کریں، اور یہ جس دین کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کے لیے سب بستہ ہو جائیں اور لڑیں۔ یہاں پر پہلا رکوع مکمل ہو چکا اور اس کے اندر یہ تعلیمات آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرمائے اور دین کی ترویج میں ہمارا بھی حصہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے